صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے، حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ کوئی مقتدی اور رہبر سمجھے جاتا. تہجد کا معمول تھا، تلاوت کا معمول تھا، اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا، ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ نے ان کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا جس دن، اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے. گھر میں ان کا معمول تھا، گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا، سب سے پہلے نہا کے، عجیب عجیب ان کے معمول تھے، نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا، تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا، وہ تبدیلی ہوتی ہے. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی، تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. والد صاحب سے کہتے تھے گرمی ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی، بس وہ آنا ہے، دھوتی پہنی، غسل خانے میں چلے گئے، پانی گرم پہلے کیا، اپنا کام سارا خود کرنا، کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اور وہ 2 منٹ کے اندر آیا ایسے پھرتی سے نہاتے تھے. حیران نہیں کیسے نہاتے، کہتے میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہوں. اتنی جلدی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی، اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے. پورے گھر میں والد صاحب کی تلاوت کی آواز آتی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا، تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں، لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں. ان کا انتقال ہی تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے. تو جس دن انتقال ہوا ہے، اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی، صرف جو ہے نا کمر دبواتے تھے بیٹوں سے، مجھ سے بھی دبواتے تھے. میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے، کمر پہ نا ان کی ایسے مالش کر کے، ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والد صاحب، یہ تیل لگا کے نا ادھر، میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی. مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے، میرے باقی بھائی ذرا، لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، مالش کر کے یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا. تو کیا تھا تلاوت کی انتقال سے پہلے، اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں نہیں. زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ لیٹے ہوں، یعنی بیمار ہو کے لیٹے ہوں، اپنا سارا کام پھرتیلیپن سے بالکل. وہی ہوا موت کے وقت بھی ایسے ہی آئے ہیں، تلاوت کی ہے، پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے. صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے، صف سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے. نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور وہیں اٹیک ہوا، اور وہی ان کا قبر کا سفر. اتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن کیا ہوا، بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں، اور فوراً نماز کے لیے گئے. تو والدہ نے کہا کہ بھائی ابھی بارش ہوئی. انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسے نماز کے پابند. سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی جاب تھی، کئی گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہوتا تھا، لوگ چھوڑ دیتے تھے. والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا رمضان کا روزہ نہیں چھوڑتا. کچھ بھی رمضان کا روزہ کیسے، تراویح کبھی نہیں چھوٹتی تھی، رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں، ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے، مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھی. یہ صفات کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق. تو میں نے یہ اچھا اسی میں ان کی موت واقع ہوئی، اور رات کو 12 بجے انتقال ہوا. ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے، موٹے موٹے کام اور چپکے، شو بازی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. حج ہمارے محلے سے جب کوئی حج کرنے جاتا تھا نا، 6 مہینے پہلے اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں، لوگ پہلے سے آگے ان سے دم کروانا. اب تو لوگ بہت حج پہ جاتے ہیں. اس وقت 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت حاجی کی بڑی ویلی ہوتی تھی. حج پہ جو جانے والا ہوتا تھا نا، لوگ اس سے پہلے سے ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں. ہمارے امام صاحب رننگ کمنٹری شروع کرتے تھے اسپیکر پہ، اب وہ حج پہ جانے والے ہیں، اب ان کا نام آ گیا ہے. جنازے کی بھی رننگ کمنٹری ہوتی ہے ہمارے محلے میں. اللہ امام صاحب کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا ان کا بھی. اس کو لوگ کہتے تھے یہ رننگ کمنٹری شروع کر دیتے. جنازے کی چارپائی اٹھ چکی ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جنازہ گاہ میں پہنچ جائیں. اب جنازہ گھر سے نکل چکا ہے، میت کو غسل دیا جا چکا ہے، عیدی سینٹر سے لاش گھر میں آ چکی ہے. پوری نا کمنٹری ہوتی تھی. تو وہ جنازے کی بھی کمنٹری، اور اگر کوئی بیمار ہوتا تھا محلے کا تو اس کی بھی کمنٹری. آغا خان میں داخل ہیں، ان کی پتے میں ڈاکٹر نے پتھری بتائی ہے. غفار بھائی کے تمام حضرات سے گزارش، دعا کی گزارش ہے کہ اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا. پورا محلہ دعا کر رہا ہے اللہ غفار بھائی کی پتے کی پتھری نکال دے. کچھ سیاسی تھے، جمعیت کے تھے، پوری نا سیاست سے لے کے چلتے تھے. تو والد صاحب اب جب حج پہ جاتا تھا کوئی، تو اس کی پھر وہ جب حاجی صاحب آتے تھے ان کا بڑا استقبال. ہمارے والد صاحب کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی. والد صاحب حج کر کے گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور واپس کسی کو بولٹن مارکیٹ میں ملے.
اس نے کہا ہم نے تو سنا تھا آپ حج کرنے گئے ہوئے. والد صاحب نے کہا میں بھی آیا ہوں. میں نے کہا ذرا گولڈن مارکیٹ سے ٹچ کر رہا ہوا. ایک تھیلا تھا ان کے پاس, اسی تھیلے میں حج بھی ہو رہا ہے. پوری دنیا دیکھی تھی والد صاحب نے, پوری دنیا کا سفر کیا. بتاتے تھے کہ چین اور آسٹریلیا یہ دو ملک ایسے ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں گیا نہ. لیکن اتنی سادگی کہ آپ کہیں گے کہ شاید یہ کبھی انڈا موڑ بھی نہیں آیا. کوئی شو بازی نہیں, ایسے چپکے سے گئے اور حج کر کے چپکے سے واپس. شہرت پسند نہیں تھی, بالکل پسند نہیں تھی شہرت. تو کوئی بھی کام ہے میں آرام سے کسی کا. ختم قرآن کے موقع پر ہمارے امام صاحب نا سب کو بلاتے تھے. ہاں بھائی والد صاحب کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ نام لیا جائے, یہ چیز لوگ ان کی پسند کرتے تھے. تو ان کی موت بھی ایسے ہی ہوئی ہے چپکے سے. رات 12 بجے انتقال ہوا, میں مدرسے میں تھا, ہم لوگ پہنچے تو حیران ہو گئے یہ کیسے ہو گیا بھائی ایک دم. ان کو غسل دیا اور فجر کی نماز کے بعد جنازہ تیار تھا. فجر میں نمازی کم ہوتے ہیں. اعلان ہوا فجر کے بعد. جب پبلک ہمارے گھر آنا شروع ہوئی ہے تو جنازہ پڑھ کے ہم ان کو دفنا چکے. وہ کہہ رہے یار اتنی بڑی شخصیت, اتنے محبوب دنیا سے چلے گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. نے کہا بھائی گئے ایسے وقت پر ہیں, سونے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت اعلان ہوا تھا مگر ظاہر ہے آپ کو پتا نہیں. تو ایسے ہی چپکے سے خاموشی سے چلے گئے, خاموشی سے چلے گئے. تو لوگ یہی کہتے ہیں یار یہ نہ انہوں نے دنیا میں کبھی خدمت لی ہے, ٹھیک ہے, جنازے میں بھی کسی کو پریشان نہیں کیا, ایسے 2 صفیں ہوئی تھی جنازے کی, بس چلے گئے. تو کیسا اللہ نے چلتے پھرتے نماز کی حالت میں ان کو اٹھایا ہے. تو یہ میں نے یہ واقعہ سنا ہے نا, تو ایک صاحب باربڈوس سے شاید ملنے کے لیے آئے مجھ سے. تو مجھ سے وہ بیان انہوں نے سنا. پہلے میرا بیان سنتے تھے, مجھے پہچانتے نہیں تھے. امریکہ کی کسی ریاست کے تھے یا باربڈوس اللہ والا, اس سے ملنے کے لیے آئے. مجھے کہنے لگے یار آپ حافظ مسعود صاحب کے بیٹے ہیں. میں نے کہا میرا یار میں آپ کا بیان کب سے سن رہا ہوں, آپ کو پہچانتا نہیں تھا. آپ نے ایک دن ممبر پہ واقعہ سنایا, تو یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا واقعہ ہے, اور یہ میرے والد صاحب آپ کے والد کا واقعہ مجھے سنا کے امریکہ بھیجا تھا انہوں نے کہ بیٹا حافظ مسعود صاحب کی طرح زندگی گزارنا, امریکہ جا رہے ہو جیسے وہ بچے تھے تم بھی بچنا. تو کہہ رہے آپ کے تو والدہ کو بھی جانتا ہوں میں, آپ کے تو گھر ہم لوگ پڑھنے آتے تھے, ہماری دادی سے انہوں نے پڑھا ہے, یعنی ہمارے بہت کلوز تھے وہ لوگ. کچھ امریکہ چلے گئے, حوادث زمانہ ان کو امریکہ لے گئے, ٹھیک ہے نا. کہنے لگے کہ جب میں نے یہ آپ کے روزانہ بیان سنا تھا, یہ واقعہ سنا, تو پھر میں حیران ہوا کہ یار آپ تو بہت, پھر میرے بھائی بھی ان کو جانتے ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا جب مجھے پتا چلا نا, تو مجھے پھر پتا چلا آپ ان کے بیٹے ہیں. اس سے ملنے آئے اسپیشلی آپ. تو یہ میں کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, جیسے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے, ایسے ہی زنا سے بچنا اگر موقع ملے کسی کو تو بہت بڑی نیکی ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نوازا کہ نہیں نوازا, بچے تھے وہ. تو بھائی کرنے والے بہت ہیں, بچنے والے تھوڑے ہیں. کرنے والوں میں اگر اپنا شمار کرو گے, جہاں بہت سارے لوگوں نے مزے کی زندگی گزاری, تھوڑے دن کے اور مزے ہیں, اس کے بعد دنیا کا سکون بھی گیا اور آخرت میں جہنم کی آگ. اور اگر بچنے والوں میں آ گئے تو تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل کر لیں گے جو تھوڑے شکر گزار ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرو کہ پھر آپ کو بچنے کا موقع ملے تو بھاگو. میں نے بتایا نا, کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے, باہر نکل جاؤ, بولے بھائی تنہائی. میں تو اس کی احتیاط کرتا ہوں. کوئی جوان خاتون اگر مسئلہ پوچھنے آ جائے, بوڑھی ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, جوان خاتون ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو ماحول کا نہیں پتا ہوتا, اور وہ آئی ہیں, میں گھر میں کوئی نہیں ہے, دروازہ بجا رہی ہے, مفتی صاحب گھر میں مسئلہ پوچھا, گھر میں نہیں, سڑک پہ کھڑے کھڑے پوچھو, گھر میں آنا ہے تو پھر مسجد کے کسی خادم یا کسی بندے کو گھر میں بٹھاؤں, بھئی آپ بھی آ جاؤ, کیونکہ بدگمانی کا موقع دینا بھی کیا ہے, حرام. ہاں گھر والے موجود ہوں, اہلیہ موجود ہیں, پھر بے شک آگے بیٹھ. اور پھر بھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اہلیہ دوسرے کمرے میں اور یہ خاتون اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھے, ایسا نہیں ہوگا بھائی. ایسا کریں گے تو کون آئے گا.